ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی حیدرآباد آمد، گورنر اور سی ایم کے سی آر نے کیا ان کا استقبال۔ بنڈی سنجے نے تلنگانہ بی جے پی صدر کے عہدے سے دیا استعفیٰ، کشن ریڈی نئے صدر مقرر۔ تلنگانہ حکومت نے 4 IAS عہدیداروں کے کیے تبادلے، GHMC کمشنر کو مقرر کیا گیا چیف الیکٹورل آفیسر، جبکہ مشرف علی فاروقی ایکسائز کمشنر مقرر۔ طلباء کے لیے خوشخبری، تلنگانہ حکومت نے MBBS کی نشستوں میں کیا اضافہ۔ ایک کار نے مارننگ واک کرنے والوں کو ٹکر مار دی، 3 ہلاک اور دیگر زخمی، حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ۔ گورنر تمیلی سائی سندر راجن نے عثمانیہ اسپتال کا کیا دورہ اور مریضوں سے کی ملاقات اور اسپتال کی خستہ حالی پر کیا افسوس کا اظہار۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے شہر حیدرآباد کے حکیم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پر منگل کی صبح صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا شاندار استقبال کیا۔ صدر دروپدی مرمو الوری سیتا راما راجو کی 125ویں یوم پیدائش کی اختتامی تقریب میں شرکت کے لیے ریاستی دارالحکومت حیدرآباد پہنچے۔ اس موقع پر وزراء محمد محمود علی، سرینواس یادو، سی ملا ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی، ستیاوتی راتھوڑ، رکن پارلیمنٹ سنتوش کمار، مرکزی وزیر کشن ریڈی، تلنگانہ کے چیف سیکریٹری شانتی کماری اور DGP انجنی کمار کے علاوہ GHMC میئر گدوال وجے لکشمی و دیگر موجود تھے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کو تلنگانہ BJP کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے۔ دوسری طرف بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ BJP کے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بنڈی سنجے دہلی میں پارٹی کے قومی صدر JP نڈا سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ جیسے جیسے تلنگانہ میں انتخابات قریب آ رہے ہیں، یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ BJP ہائی کمان ریاست کی قیادت میں سنسنی خیز تبدیلیاں کرنے والی ہے۔ اس طرح بنڈی سنجے کو ہٹا کر یہ نئی تبدیلی کی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ میں 4 IAS عہدیداروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے باضابطہ طور پر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ رونالڈ روز کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کا کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت محکمہ فائنانس کے سیکریٹری ہے۔ موجودہ GHMC کمشنر لوکیش کمار کو ریاست کا ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور آفیسر سرفراز احمد کو ریاست کے جوائنٹ چیف الیکشن آفیسر کے طور پر مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وہ فی الحال ایکسائز کمشنر ہے۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ ایک اور عہدیدار مشرف علی فاروقی پوسٹنگ کے منتظر تھے کو سرفراز احمد کی جگہ ایکسائز کمشنر مقرر کیا گیا۔ رنگا ریڈی کے بلگوڑا جاگیر سن سٹی میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں ماں بیٹی کے بشمول 3 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک پر مارننگ واک کرنے والے کئی افراد کو ٹکر مار کر ایک درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں ماں بیٹی بھی شامل ہے۔ حادثہ منگل کی صبح بلگوڑا جاگیر میونسپل کارپوریشن کے حیدر شاہ کوٹ مین روڈ پر پیش آیا۔ اس حادثے میں 2 خواتین اور ایک بچی کی موت ہو گئی اس واقعے میں، جبکہ دیگر زخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال لے جایا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت 38 سالہ انورادھا اور 26 سالہ ممتا اور ایک چھوٹی بچی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن نے عثمانیہ اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جا رہی سہولتوں سے متعلق معلومات حاصل کی۔ گورنر کا پرنسپل عثمانیہ میڈیکل کالج ششی کلا نے خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں انہوں نے دواخانے کے اطراف و اکناف اور پرانی عمارت کا معائنہ کیا۔ گورنر نے کہا کہ عثمانیہ دواخانے کے متعلق عدالت کی جانب سے دکھائی جا رہی دلچسپی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دواخانے میں ٹائلز کا معائنہ کیا، صورتحال کافی خراب ہے۔ دواخانے سے روزانہ 2000 مریض رجوع ہوتے ہیں، یومیہ 200 آپریشن انجام دیے جا رہے ہیں۔ دھول و گرد سے مریضوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔
گورنر نے کہا کہ عثمانیہ دواخانے کی عمارت کو تعمیر کیے 100 سال ہو چکے ہیں. کہا جنرل وارڈ میں صرف چند فینس کام کر رہے ہیں. کہا مریض شدید گرمی کی وجہ سے پریشان ہے. دواخانے کے لیے نئی عمارت کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. گورنر نے واضح کیا کہ ان کے دورے عثمانیہ دواخانے کا مقصد کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے. حالیہ عرصے کے دوران گورنر نے ٹویٹر پر عثمانیہ دواخانے کے لیے نئی عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت ظاہر کی تھی. جسٹس فار OGH کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے دواخانے کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا. گورنر نے کہا کہ عثمانیہ دواخانے میں علاج کے ذریعے صحت یاب ہوئے لوگوں کی فہرست طویل ہے اور حکومت سے خواہش کی کہ دواخانے کے لیے جلد از جلد نئی عمارت کی تعمیر کو یقینی بنائیں. گورنر کے ری ٹویٹ اور عثمانیہ اسپتال کے دورے کے بعد وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ عثمانیہ اسپتال کی نئی بلڈنگ کا جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا. But the OP strength, the surgery, all same. Some has reduced. Otherwise, not see the numbers. Numbers as of now, what the total numbers are not. But the whole of that is the constructed, strange space. I understand because when there is Space is yeah. restrained. So bed strength also would have been. Yeah. You know what is and you know what's Lot of construction has been done. Reconstruction within the confines of the two buildings. Now we have one more extra floor has been added. Fourth floor has been added. New ICU, new OPs, those things have been opened in those spaces. تلنگانہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ریاستی حکومت نے تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کالجز اینڈ ایڈمنسٹریشن میں ترمیم کرتے ہوئے منگل کو GO 72 جاری کیا ہے، جس کے ذریعے تعلیمی سال 2023-24 سے 1820 اضافی MBBS نشستوں کو یقینی بنایا جائے گا. جاریہ سال سے اضافی نشستیں جو تقریباً 18 میڈیکل کالجز کے قیام کے مساوی ہے. ہر کالج میں 100 میڈیکل سیٹیں طلباء کے لیے دستیاب رہیں گی. نئی ترمیم کے مطابق 2 جون 2014 کے بعد قائم میڈیکل کالجز کو اپنی MBBS کی 100% نشستیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے محفوظ کرنا ہوگا. تاحال ایسے میڈیکل کالجز کی 85% نشستیں ہی تلنگانہ کے طلباء کے لیے محفوظ رکھی گئی تھی، جبکہ بقیہ 15% کو غیر زمرے میں رکھا گیا تھا اور تلنگانہ اور AP سے تعلق رکھنے والے خواہش مندوں کو ان میڈیکل نشستوں کے لیے مسابقت کرنی پڑتی تھی. تاہم اب سے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قائم میڈیکل کالجز کی تمام میڈیکل نشستیں تلنگانہ کے طلباء کے لیے محفوظ ہوں گی. تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے ریاست میں 20 میڈیکل کالجز سرکاری اور پرائیویٹ تھے اور 2023-24 میں ان کی تعداد بڑھ کر 56 ہو گئی. اسی طرح سال 2014 سے پہلے MBBS کی 2850 نشستیں تھیں، جن کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے سال 2023 میں سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی نشستوں کی تعداد کو 8340 کر دیا گیا. وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مقامی طلباء ڈاکٹر بن سکیں. نامپلی حج ہاؤس میں آج تلنگانہ وقف بورڈ کی بورڈ میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں وقف بورڈ کے ممبران نے شرکت کی. اس میٹنگ کی صدارت وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے کی. اس میٹنگ میں 86 ایجنڈوں کو پاس کیا گیا. بعد ازاں اس سلسلے میں وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیلات بتائی. پیش ہے ہمارے نمائندے شہباز خان کی یہ رپورٹ. آج الحمدللہ آج جو بورڈ میٹنگ تھی ماشاءاللہ سے آج جو بورڈ میٹنگ شروعات میں ہی حضرت قبول پاشا ستاری صاحب کے لیے جو کنڈولنس میٹنگ رکھی گئی ہے 5 منٹ کے لیے، ان کے لیے دعا کی گئی ہے اور خاص کر ان کی فیملی کے لیے اللہ ان کی فیملی کو صبر دے، اس کے لیے بھی دعا کی گئی ہے کیونکہ ایک عظیم ہستی تھی ہماری تلنگانہ اسٹیٹ کی اور خاص کر ان کے لیے بھی ہم یہاں دعا کرے ہیں. اور ساتھوں ساتھ آج ٹوٹل 86 ایجنڈے ہمارے تلنگانہ میں وقف بورڈ میں جو ہم پاس کریں، جس میں تولیت خاص کر مسجد کمیٹیوں کی اور قبرستان کمیٹیوں کے تھے ایجنڈے، پورے 86 ایجنڈے الحمدللہ پاس کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ بورڈ میٹنگ آتے سو مہینے میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. درگاہ یوسفین کا کورٹ کیس ہے، کورٹ کیس پینڈنگ ہے، کورٹ کیس جیسا پینڈنگ ختم ہوتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. جب تک درگاہ میں جو مینٹیننس ہے خاص کر جو خدمت کے تعلق سے
اب جو کمیٹی کو ہم تحت کرنے کے لیے بھی آرڈر ایشو کریں گے انشاءاللہ. آپ کو کل یا پرسوں تک 2 دن میں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. کون سا محرم کا تو پورے انتظامات گورنمنٹ کی جانب سے ہمیشہ کی سیٹ سب خود پرسنل اس سے لیتے ہیں اور ہمیشہ سے اچھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال بھی اچھے سے اچھے انتظامات ہوئے. تولیت اور متولیوں کے ایجنڈے تھے, کمیٹیوں کے, عاشق خانوں کے, سب جتنے پینڈنگ تھے پورے کلیئر کر دیے. ٹوٹل 86 ایجنڈا سے اور پورے کلیئر کر دیے. وہ تو کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, انشاءاللہ 2 دن میں اس کا بھی ہم فیصلہ کریں گے, کیونکہ کورٹ میں پینڈنگ رہنے کے بعد ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. نہیں بالکل, وہ کورٹ نہیں, وقف بورڈ ہے, وقف بورڈ کے انڈر ہے, وقف بورڈ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیسائڈ کرے گا. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ریاست میں اردو صحافیوں کی ایک مسلمہ تنظیم ہے. ریاست کے 22 اضلاع میں اس کے یونٹس کام کر رہے ہیں. اس تنظیم کا مقصد اردو صحافیوں کی فلاح و بہبود ہے. فیڈریشن کی جانب سے 28 مئی 2023 کو ایک قومی کانفرنس منعقد کی گئی تھی. اس کانفرنس میں 25 مطالبات پر مشتمل قراردادیں منظور کی گئی اور ان قراردادوں کو دفتر وزیر اعلیٰ اور کمشنر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حیدرآباد کے حوالے کیا گیا. اس سلسلے میں آج ایم اے ماجد, تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے حبیب علی الجیلانی, ایم اے قادر فیصل ریاستی نائب صدور, سید غوث محی الدین جنرل سیکریٹری فیڈریشن اور ڈاکٹر آصف علی حیدرآباد ضلع صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن ریاست میں اردو صحافیوں کے ایک مسلمہ تنظیم ہے. ریاست کے 22 اضلاع میں اس کے یونٹس کام کر رہے ہیں. اس موقع پر تمام نے اردو صحافیوں کے مسائل کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا, جس میں 10 مطالبات پیش کیے گئے. قیام کس مقصد کے لیے کیا گیا اور ہماری جدوجہد کس کے لیے. بات دیکھیے, پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری دعوت پر آپ لوگ یہاں تشریف لائے. دراصل دیکھیے, صحافی جو ہوتے ہیں وہ سماج کا ایک اہم جز ہوتے ہیں. جمہوریت میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کو ہر مقام پر, بین الاقوامی سطح پر, عالمی سطح پر ان کو ریکگنیشن دی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں اور بالخصوص تلنگانہ میں اردو کے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ امتیازی رویہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے آ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کے تعاون سے مئی کے مہینے میں 28 مئی کو ہم نے کانفرنس کی, قومی کانفرنس کے نام سے. اس میں جو آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن تھا, آپ لوگوں کا جو شراکت تھی, اس سے ہم کو اور حوصلہ بنا اور ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی. چونکہ جس طریقے سے آپ نے ہم پر اعتماد ظاہر کیا تو ہماری جدوجہد مزید آگے بڑھ گئی اور اس کانفرنس میں 25 نکاتوں پر مشتمل قراردادیں پیش کی گئیں اور منظور کی گئیں. اب دیکھیے, ہم نے, ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے, ہمارے نائب صدور نے حکومت تک ہماری قراردادوں کو پہنچایا. چیف منسٹر ملنے سے انکار کرتے رہے تو ان کے دفتر پہ پہنچایا گیا. یہی حال جو موجودہ جو ڈائریکٹر ہیں انفارمیشن کا, ان کا بھی یہی حال ہے, تو ہم نے بھی ان کے دفتر تک پہنچایا. اس کے باوجود صحافیوں کے بارے میں کوئی مثبت ہماری رد عمل حکومت کی طرف سے نہیں آیا. اس بات کو دیکھتے ہوئے فیڈریشن کی کور کمیٹی, اس کے بعد عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو مسائل ہمارے ہیں اس کے لیے ہم ایک ہفتے مطالبہ یعنی ڈیمانڈس ویک منانے کا جو ہے اعلان کیا, جو 10 جولائی سے 17 جولائی تک رہے گا. اس میں یہ ہوگا کہ ریاستی سطح پر اور ضلع کی سطح پر ہمارے تمام یونٹس اس ہفتے کے دوران مختلف عوامی قائدین اور جو اہم شخصیتیں ہیں ان تمام کو ہمارے جو ہے یہ تسنقاتی مطالبات منشور پیش کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ حکومت کو اس سلسلے میں مطلع کریں, بلکہ ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے فوری اقدامات کریں. ایم ایل ایز ہیں, متعلقہ ایم پیز ہیں, منسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کلکٹر ہوتے ہیں اور ضلع پریشد کے چیئرمین ہوتے ہیں اور ایس پیز یا کم کے زمرے کے تحت ان کو بھی نمائندگیاں دی جائیں گی, عوامی قائدین کو بھی دی جائیں گی. اب یہ مطالبات کیا ہیں, تو آپ دیکھیے, جیسا کہ ایک طویل عرصے سے ہماری ایک جدوجہد رہی ہے کہ منڈل سطح پر جو اردو کے صحافی کام کر رہے ہیں ان کو پہلے 2016 سے پہلے ایکریڈیشن کارڈ دیا جاتا تھا, لیکن اب وہ ایکریڈیشن کارڈ
जियो 239 जिसका हमने जिक्र किया प्रेस नोट में, उसकी वजह से नहीं दिया जा रहा। जबकि देखिए मंडल सतह पर भी उर्दू का सहाफ़ी वही काम करता है जो दीगर ज़बान के सहाफ़ी करते हैं। हमें इस बात को एतराज़ नहीं है कि दीगर ज़बान के सहाफ़ियों को ये प्रिविलेज दिया जा रहा है, यकीनन देना चाहिए, लेकिन उर्दू को क्यों महरूम रखा गया। तो हमारी यही मांग है कि हुकूमत एक कमेटी बनाए और इस जियो को फौरी कालदम करते हुए उसकी जगह एक नया ड्राफ्ट बनाते हुए एक नया हुक्मनामा जारी करे और मंडल सतह पर भी उर्दू के लिए जो उर्दू के सहाफ़ी हैं उनको एप्रेशन कार्ड जारी किया जाए। अब आप देखिए हालिया अरसे में हाउसिंग का मामला बड़ा चल रहा है। अब आप देखिए कितने सैकड़ों हमारे सहाफ़ी बेघर हैं। पहले ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं ज़मीन अलाट करेंगे, जो भी हो। अब हालिया अरसे में हमारे साथियों ने अलम नारायण जो मीडिया अकेडमी के चेयरमैन हैं और उनको वज़ीर मुतल्लिक़ा जो वज़ीर हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और IT के KT रामाराव ने उनको ज़िम्मेदारी दी कि हाउसिंग के मसले पर वो जो जर्नलिस्ट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उनके नुमाइंदों के साथ बात करें। उस पस मंज़र में हमारी इनसे मुलाकात हुई। हमने भी अपनी बात रखी कि भाई तेलुगु की लिस्ट बनती है, हिंदी की लिस्ट बनती है, इंग्लिश की लिस्ट बनती है, उर्दू की लिस्ट क्यों नहीं बनती? उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाए। उसके लिए हमने इसमें जो है हमारी मुतालबात जो है 10 रुकनी जो मुतालबात है उसमें हमने उसको शामिल किया है। एक और बात है, अब देखिए अभी तक 9 रियासतों में हमारी जो एक यूनियन भी है कौमी सतह पर IJU के नाम से, तो उसकी बसाई से अभी 9 रियासतों में 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 से कम कहीं नहीं। तो अभी एक अरसे से दी जा रही है। तो अब ये तेलंगाना क्यों महरूम रहे? तो हमने ये कहा कि जिनकी उम्र 55 साल हो चुकी है वो फील्ड में है, या फिर जिनका तजुर्बा 25 साल का हो, उनको भी माहाना कम से कम 10,000 रुपये पेंशन उनको दी जाए। हाउस साइट वगैरह की बात हमने रखी है, हाउस साइट या फिर लैंड अलाटमेंट ये दिया जाए। और दीगर जो मुतालबात हैं, दीगर मुतालबात में देखिए जर्नलिस्टों को जो है बहुत ही जो वल्नरेबल सिचुएशन होती है उसमें काम करना पड़ता है। उनकी जान को, उनका तहफ़्फ़ुज़, उसके लिए सिक्योरिटी एक्ट की हमने बात की है। इस तरीके से हमने 10 मुतालबात जो है सामने रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें ताउन दें और हमारे फीस सेहत और फीस का भी है। सेहत का जहाँ तक मामला है, देखिए मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी की सरकार थी, उस वक्त इंश्योरेंस के ज़रिए हमको हेल्थ बेनिफिट मिला करते थे और बड़ा अच्छा रहा। हम लोग भी उसका इस्तेफ़ादा किया। तेलंगाना बनने के बाद हमको तो बड़ी उम्मीदें थी कि तेलंगाना के लिए उर्दू के सहाफ़ियों ने भी शाना बशाना जद्दोजहद की और हेल्थ के लिए हम तो बिल्कुल ख़त्म हो के रह गया। कोई आप देखिए नाम के लिए वो आरोग्यश्री के कार्ड दिए गए, वो सिवाय निज़ाम से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के कहीं चलने वाले नहीं। फिर कहते हैं कि नहीं आप गांधी में जाइए, उस्मानी में जाइए, तो फिर ये कार्ड का क्या फ़ायदा? इसके लिए हम कहते हैं कि किसी भी हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या जो भी हमारी मर्ज़ी का हॉस्पिटल को इलाज करते हैं, आप उसको जो है जिस तरह से पहले जैसा रीइंबर्स करते थे उस तरीके से कीजिए। तो ये भी एक मुतालबा हमारा है कि हेल्थ के लिए हमको हेल्थ कार्ड दिए जाए ऑन पार विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जिस तरीके से सहूलतें दी जाती हैं वही हमको भी दिए। हालांकि ये असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने वादा भी किया था, 2 मरतबा वादा किया था, लेकिन वो वादा वफा नहीं हुआ। एजुकेशन की बात है, अब आप देखिए UPA सरकार में राइट टू एजुकेशन का जो है कानून मंजूर हुआ, लेकिन उसकी अमलावरी नहीं हो पा रही। अभी किसी भी तालीमी इदारे में, चाहे वो खानगी हो, कॉर्पोरेट हो, सरकारी हो, ये कोऑपरेटिव के तहत चलने वाला हो, किसी भी इदारे में जो मुसल्लिमा हैसियत रखती सरकार की, उसमें 25% जो है की गुंजाइश रखी गई थी। तो खैर एक बात सामने आई थी कि 50% कम से कम फीस कंसेशन दी जाए। और इस सिलसिले में एक मिसाल भी है कि हमारे दरमियान में फैसल साहब हैं जिन्होंने ज़िले संगारेड्डी में ये काम कर दिखाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो इसी खतूत पर 33 अजला बशमूल हैदराबाद में भी हमको इसी तरीके की तालीमें हमारे बच्चों के लिए सहूलतें दी जाए। एक और बात भी ये है कि देखिए मीडिया अकेडमी कायम हुई और मैं बोधन MLA शकील आमिर की जानिब से इंदौर मॉडल स्कूल में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 200 से ज़ायद कंपनीज ने हिस्सा लिया, जबकि 700 अफराद ने इस जॉब मेले में शिरकत की और 4,500 अफराद को जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया।
इस मौके पर शकील आमिर की जानिब से तमाम के लिए लंच का इंतज़ाम भी किया गया था। इस मौके पर शकील आमिर ने तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ पे मौजूद है। खुसूसी तौर पे ये होता कि मुस्लिम फैमिलीज में जॉब्स करने के लिए बच्चों को एनकरेज नहीं करते, अच्छा पढ़ाते करते, लास्ट में क्या होता, अरे नहीं भाई पहले शादी करके दे दो, खत्म हो। तो ऐसी सोच गलत है। मैं तमाम उन माँ बाप से, यहाँ पे आए स्टूडेंट से, आप लोग इतनी मेहनत करके आप लोग आगे बढ़े, आप लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छा जॉब, यहाँ पे 82 कंपनीज आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के लिए भी 10 अगस्त को यहाँ पे एक और इंटरनेशनल जॉब मेला भी यहाँ पे रखा जाएगा। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये जो अच्छा मौका है इसको यूज करिए। आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेज मेट्स सबको बोल के ये कंपनीज में जिसको भी प्लेसमेंट मिल सकता, आप तमाम को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और ఇక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ చేసిన అందరికీ కూడా, ఇక్కడ మా బోధన్ యూత్ టీమ్ అందరికీ కూడా, ఇక్కడ ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా, బ్రదర్ మీ పేరు మర్చిపోయినా, నరేష్ గారికి, నరేష్ అండ్ టీమ్ కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యువకులందరికీ మళ్ళా ధన్యవాదాలు। ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ ఆల్। అందరికీ లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। जावेद महमूद ने स्प्लेथन चैंपियनशिप 2023 में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्टेट लेवल पर चौथा मुकाम और नेशनल लेवल पर 10वां मुकाम हासिल किया। इस मौके पर जावेद महमूद के वालिदैन यूनुस सलीम और यास्मीन परवीन ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद, गवर्नर और सीएम के सीआर ने किया इनका इस्तकबाल। बंडी संजय ने तेलंगाना बीजेपी सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा, किशन रेड्डी नए सदर मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने 4 IAS ओहदेदारों के किए तबादले, GHMC कमिश्नर को मुकर्रर किया गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जबकि मुशर्रफ अली फारूकी एक्साइज कमिश्नर मुकर्रर। तलबा के लिए खुशखबरी, तेलंगाना हुकूमत ने MBBS की नशिस्तों में किया इजाफा। एक कार ने मॉर्निंग वॉक करने वालों को टक्कर मार दी, 3 हलाक और दीगर जख्मी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उस्मानिया अस्पताल का किया दौरा और मरीजों से की मुलाकात और अस्पताल की खस्ता हाली पर किया अफसोस का इजहार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.